میرے عزیزو، میں خدا کا خادم اور آپ کا بھائی پاسٹر وکاش علیم ڈیوڈ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں۔ ہمارا آج کا بنیادی موضوع تو خاندانی محبت ہی ہے، جس میں آج ہم خاندان کے ایک اور پہلو پر غور کریں گے، اور وہ ہے گھریلو جھگڑے اور تشدد۔ یہ ایک ایسا دردناک پہلو ہے جس کی وجہ سے خاندان اور افراد جو ہیں وہ تباہ حال ہو رہے ہیں، اور خاندانوں میں محبت تو ہے نہیں، اور اس تشدد اور جھگڑوں کی وجہ سے وہ تباہی کے راستے پر دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اور جس طرح سے ہمارے معاشرے میں نفرت اور تشدد اور جرائم، اور خاص طور پہ جنسی جرائم بڑھ رہے ہیں، وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ یقیناً ہم بہت کچھ غلط کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، خدا نے بچے نہیں بنائے تھے، خدا نے والدین بنائے تھے۔ اس لیے گھر کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے، اس کی ساری ذمہ داری والدین کی ہے۔ اور میں نے اپنے پچھلے پیغام میں بھی کہا تھا کہ جو والدین ہیں ان کے درمیان محبت تو ہوتی نہیں، اور اپنے اپنے حقوق اور اختیار کی جو جنگ وہ چھیڑ لیتے ہیں، جو شروع کرتے ہیں، اس کا اختتام کبھی نہیں ہوتا، اور سوائے تباہی کے کچھ نہیں آتا۔ اسی جنگ کی ایک چھوٹی سی، ایک مختصر سی تصویر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ والدین جو ہیں وہ اپنے خاندان میں، اپنے گھروں میں جھگڑا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں، اپنے اپنے خاندانوں کو، اپنے ساتھی کے خاندانوں کو برا کہتے ہیں، اور پھر یہی جھگڑا جب بڑھتا ہے تو تشدد کی صورت اختیار کرتا ہے۔ ایک کی عام طور پہ ایک کی زبان نہیں رکتی اور ایک کا ہاتھ نہیں رکتا، اور جو اولاد ہے وہ اپنے والدین کو یہ ساری برائیاں کرتے ہوئے دیکھتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ والدین جو ہیں وہ آپس کے جھگڑے میں ایک دوسرے کی کمزوریاں بھی کھول دیتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں ایسی ایسی بات بول دیتے ہیں کہ پھر بچوں کو، اولاد کو اپنی ماں باپ کی عزت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے کردار پر اس طرح کیچڑ اچھالتے ہیں کہ بعد میں جو اولاد ہے وہ اپنے والدین کی عزت نہیں کر پاتی۔ یہی والدین جو ہیں وہ، ان کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے سو ہے، یہی رویہ ان کا اپنی اولاد کے ساتھ بھی ہے۔ اولاد اگر ان کا حکم تاخیر سے مانے، کچھ ایسا ویسا ہو جائے، تو والدین ان کو مارتے بھی ہیں اور گالی گلوچ بھی کرتے ہیں۔ اور پھر یہی والدین اپنے عزیزوں سے جب نالاں ہوتے ہیں، جب ناراض ہوتے ہیں، تو اپنے گھرانے کے سامنے ان کو برا بھلا بولتے ہیں، گالیاں تک دیکھا گیا ہے۔ جو کسی کو وہ لفظوں سے ذلیل کرتے ہیں اور کسی کو مار پیٹ سے ذلیل کرتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہی بچوں کو برائی کے ساتھ زمانہ سازی سکھائی جاتی ہے۔ زمانہ سازی سکھانا برا نہیں ہے، بتانا چاہیے کہ بچہ کیسے دنیا میں چلے، لیکن برائی کے ساتھ نہیں۔ اور برائی کے ساتھ کیسے سکھایا جاتا ہے کہ دکاندار سے سودا لیتے ہوئے، سامان لیتے ہوئے، اگر لگے کہ دکاندار کچھ خرابی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ جھگڑا کرتے ہوئے معاملے کو سدھارنا ہے۔ اس کو صبر اور درگزر کی تعلیم نہیں دی جاتی، بلکہ جھگڑے سے معاملہ سیدھا کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ اگر دکاندار آپ کو غلطی سے زیادہ پیسے واپس کر دے، زیادہ چیزیں دے دے، تو بولنے کی ضرورت نہیں، خاموشی سے واپس چلے آؤ۔ اور اس کی ریزن کیا دی جاتی ہے؟ ریزن یہ دی جاتی ہے کہ کیونکہ وہ بھی لوٹتا ہے، اس لیے اس کو لوٹنا کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ کیسی منطق ہے؟ یاد رکھیے، کسی کا برائی کرنا ہمیں برائی کرنے کا راستہ نہیں کھولتا۔ میں اکثر لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ راستے میں کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو پیسے گرے ہوئے ملیں گے تو آپ کیا کریں گے؟
وہ کہتے ہیں ہم اٹھا لیں گے. میں کہتا ہوں کیوں اٹھا لیں گے؟ وہ تو آپ کے نہیں ہیں، وہ تو کسی کے گرے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نہیں اٹھاؤں گا تو کوئی اور اٹھا لے گا. تو میں کہتا ہوں کہ کوئی اٹھا لے گا تو آپ کیوں اٹھائیں گے؟ تو پھر الٹیمیٹ جواب یہ آتا ہے کہ مجھے خدا کی زمین سے ملا اس لیے وہ میرا ہے. اب دیکھیے لالچ اور برائی کی ہم نے کیسی کیسی راہ نکالی ہوئی ہے. ہمارے بچے باہر سے برائی نہیں سیکھتے بلکہ گھر کے اندر سے برائی سیکھتے ہیں. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ کسی کی جیب کاٹ لینا، کسی کو لوٹ لینا، دھوکہ دینا، لوٹ لینا، کسی کے گرے ہوئے پیسے اٹھا لینا، یہ معاشی قتل ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کے پیسے گرے ہیں وہ پڑے رہیں، وہ واپس آئے گا، ڈھونڈتا ہوا واپس آئے گا اور اس کو مل جائیں گے اور وہ شکر گزاری کرے گا خدا کی. لیکن اگر اس کو وہ پیسے نہ ملے اور کسی نے آپ نے اٹھا لیے تو وہ کڑتا ہوا بد دعائیں دے گا آپ کو، اور پھر ان بد دعاؤں کا کوئی حل نہیں، آپ جتنی مرضی دعائیں کر لیں، وہ لگنی ہی لگنی ہے، کیونکہ آپ نے اس کی روٹی، اس کا نوالا چھین لیا اس سے. آپ کو یاد ہوگا ایک وقت تھا جب ہمارے معاشرے میں دوران سفر لوگ عورتوں کو، بوڑھوں کو بیٹھنے کی جگہ دے دیتے تھے، خود کھڑے ہو جاتے تھے. اب ایسا نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ہماری اولاد نے اپنے بڑوں کو بڑوں کی عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ان کو یہ تعلیم یا نمونہ ملا بھی نہیں ہے. پھر وہ ایسا کیوں کریں گے؟ وہ ایسا نہیں کریں گے. ہمارے معاشرے میں جرم بڑھ رہا ہے، خاص طور پہ جنسی جرائم. آپ نے کبھی غور کیا کہ ہمارے چھوٹے بچوں کے ساتھ جنسی درندگی ہوتی ہے؟ یہ کیسی دکھ بھری بات ہے. ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ 2 سال، 3 سال، 5 سال، 7 سال، لڑکا یا لڑکی، ان کو جنسی درندگی کا شکار کیا جاتا ہے. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ گھر کے اندر سے آ رہا ہے، باہر سے نہیں آ رہا. والدین تشدد کرتے ہیں، والدین ذلیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کرتے ہیں، اپنی اولاد کو کرتے ہیں، اور پھر وہی اولاد باہر نکل کر یہی کام کرتی ہے. غور کیجئے ہم کس راستے پر جا رہے ہیں اور ہم کہاں پہنچیں گے. میری آپ سے درخواست ہے، محبت کیجئے، کیونکہ یہ خدا کی صفت ہے. اس کے ساتھ امید آتی ہے، نیکی آتی ہے، اس کے ساتھ رحم دلی آتی ہے، نرم دلی آتی ہے. آپ نرم دل ہوں گے، آپ کا گھرانہ پسندیدہ کہلائے گا. اپنے بیاہتا ساتھی سے محبت کیجئے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان باتوں پر غور کیجئے جو ان کی تعریف کی باتیں ہیں، ان کی پسندیدہ باتیں، ان کی اچھی باتیں. ہم دوسروں کی عدالت نہ کریں. ہم عدالت کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. ہم ایک دوسرے سے اور خدا سے محبت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور پلیز کمنٹ ضرور کیجئے. خداوند آپ کو برکت بخشے. جیتے رہیں.